بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط الجنہ چینل میں خوش آمدید۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں بھلائی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں بھلائی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ بہت ہی قریب ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر یہ ہوگا کہ تم اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ سامعین گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے الفاظ اور اس کے مدرجات پر گہری نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اس قدر تاکیدی حکم ہے کہ اس سے صرف نظر کرنا یا سرسری طور پر پڑھ کر سن کر خاموش ہو جانا انفرادی اور اجتماعی طور پر بہت ہی بڑا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کا آغاز ایک قسم سے ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ قسم آنے والے مضمون کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور سامعین سے مطالعہ کرتی ہے کہ اسے پوری توجہ سے سنا جائے، اس طرح سمجھا جائے اور بلا کم و کاست اس پر عمل کیا جائے۔ تاکید کے لیے لام اور آخر میں نون مشدد یا نون ثقیلہ ہے، جس کا سادہ الفاظ میں یوں ترجمہ بنتا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں ہر حال میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بجا لانا ہوگا، ورنہ رب ذوالجلال کی طرف سے عذاب کا قریب ہونا اور دعاؤں کا قبول نہ ہونا اس کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ تمہاری کوئی بھی تدبیر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال نہیں سکے گی اور اس عمل کے بغیر تمہارا رونا دھونا گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہم جہاں بھی ہوں، زندگی کے کسی شعبے سے منسلک ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دینی اصطلاح سے بخوبی واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے بھلائی اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ان دونوں کے مجموعہ کو دعوت الہی کا نام دیا جاتا ہے۔ علماء لغت لکھتے ہیں کہ معروف نفس انسانی کی جانی پہچانی چیز ہے، یعنی خیر اور بھلائی کا کوئی بھی کام جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے اپنا ہی کام سمجھتا ہے، اسے دیکھ کر الجھن نہیں ہوتی، جبکہ منکر کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو اوپری اوپری ہو اور جس سے کوئی جان پہچان نہ ہو۔ قرآن و حدیث کی روح سے ایمان والوں پر اس زمن میں جو فریضہ عائد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم کریں اور منکر سے روکیں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بھلائی کے حکم کرنے اور برائی سے روکنے کو امت مسلمہ کے ٹائٹل اور خطاب کا درجہ دیا گیا ہے اور اسی بنا پر اسے خیر امت کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں فرمایا گیا ہے، تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، یعنی بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے یہ فریضہ ادا کرتے رہے۔ خود رسول رحمت ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کو بیان فرماتے ہوئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوا ہے، پھر دیکھیے کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا۔ اس مضمون کو سورۃ التوبہ ہی کی آیت نمبر 112 میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے پرشکوہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر حال اور ہر حیثیت میں اپنی تکمیل اور تنقید کا مطالعہ کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 تو ہمیں یہاں تک آگاہی بخشتی ہے کہ صاحبان اقتدار بھی اس فریضہ سے بری الذمہ نہیں ہیں، انہیں بھی یاد
دلایا گیا ہے، یعنی جن لوگوں کو ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں ان کی اہم ڈیوٹی ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور کروائیں، زکوٰۃ دیں، دینے اور دلانے کا اہتمام کریں۔ انہی ارشادات کے پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس فریضہ کی ادائیگی کی بھرپور تلقین فرمائی ہے۔ ان دینی اور اخروی فوائد منافع کا ذکر فرمایا ہے جو اہل ایمان کو اس کی ادائیگی کی صورت میں یقینی طور پر حاصل ہوں گے، اور ان نقصانات و مصائب کی بھی وضاحت فرمائی ہے جو اس سے جی چرانے کی صورت میں اس کا مقدر بنے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دین میں نسخ کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب ان میں سے کوئی شخص کسی کو غلط اور نامناسب کام کرتا ہوا پاتا تو اسے کہتا، اللہ سے ڈرو اور یہ کام کرو جو تم کر رہے ہو، اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ مگر دوسرے دن جب اسے اسی کام میں منہمک پاتا تو اسے منع کرنے کی بجائے اس کے سامنے کھانے پینے اور اس کی مجلس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہ سمجھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، اور اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں سے ان پر لعنت ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کے انداز میں فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تمہیں بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہوگا، تمہیں ظالم کا ہاتھ روک کر اسے حق کی طرف لانا ہوگا اور اسے حق کا پابند کرنا ہوگا۔ آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔